من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله أصحابه أجمعين إلى يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب لوگ یہاں ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی باہری بنگلے کے آفس میں جمع ہوئے ہیں تاکہ اپنا ہفتہ وار اجتماع کر سکیں. اس بات کو بار بار ریمائنڈ کر دینا بہتر ہے کہ ہم لوگ میں سے کوئی بھی یہاں پہ جو لوگ درس دے رہے ہیں یا جو بھی لوگ یہاں پہ گفتگو کرتے ہیں، جو اپنی بات اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے رکھتے ہیں، کوئی بھی عالم دین نہیں ہے. ہم لوگ محض اپنی طرف سے جو علماء کرام نے جو کتابیں لکھی ہیں، جو قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اس کو پڑھتے ہیں. اس سے جو حاصل ہوتا ہے، حاصل مطالعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو اس بات سے ہم نے کیا سمجھا ہے وہ بات اپنی زبان میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کی کتاب قرآن ان لوگوں تک پہنچائے، اور یہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے ہم اپنی مغفرت کا ذریعہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے اس کڑی میں قرآن سے شروعات کرتے ہوئے مطالعہ قرآن کی ذمہ داری برادر ظفر کو دی گئی تھی، اور انہیں سورہ البقرہ کی 174 نمبر آیت 177 نمبر آیت کی انہوں نے تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے انہوں نے. وہ حاصل مطالعہ کیا ان کا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. برادر ظفر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. دوستوں، جیسا کہ آج مجھے پھر سے ذمہ داری ملی ہے، جو مطالعہ میں نے کیا قرآن کا 177 آیت سورہ بقرہ کی، انشاءاللہ آپ کے سامنے جو بھی کچھ مطالعہ ہوا ہے اسے آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتی المال علی الحب ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤمنون بعهدهم إذا عهدوا والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. پڑھی گئی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے: نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے پورب کی طرف کر لیا کرو یا پشچم کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور آخرت کے دین اور فرشتوں کو اور اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، غریبوں پر، مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جب وعدہ کریں تو اسے پورا کریں، اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق اور باطل کی لڑائی میں صبر کریں. یہ ہیں سچے لوگ اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں. دوستوں، میں نے جو ابھی آیت نمبر 177 کی جو یہاں پر یہ مطالعہ کیا اور اس کی جو میننگ ابھی میں نے پڑھی، اب اپنے الفاظ میں جو بھی میں نے پڑھا اس کا میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے، پہلی بات، یہ آیت جو ہے قرآن کی چند آیتوں میں سے بہت ہی امپورٹنٹ آیتوں میں سے ایک ہے. اس آیت کو ہم لوگ آیت البر کے نام سے جانتے ہیں، یعنی نیکی، بر نیکی کو کہتے ہیں. یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے وارننگ دی ہے ان لوگوں کو جو رسمی طور پہ مسلمان، یعنی ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو کچھ دکھتا، مطلب حقوق اللہ کو تو ماننے والے ہیں، لیکن حقوق العباد کو وہ لوگ نہیں مانتے.
ان کو اتنا پرائرٹی نہیں دیتے جتنا کہ حقوق اللہ کو پرائرٹی دیتے ہیں. تو یہ آیت جو ہے اسی مت کو جو لوگ ترجیح نہیں دیتے ہیں ان کے لیے یہ آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا ہے کہ جتنا ایسا تو دیکھا جائے تو حقوق اللہ اور حقوق العباد سارے چیز حقوق اللہ ہی ہیں. حقوق اللہ کیونکہ اللہ ہی نے ان سارے چیزوں کا حکم دیا ہے. اور وہ جو قرآن اور حدیثوں میں آیا ہے کہ جو کسی کا حق مارے یعنی اللہ کا گناہ تو اللہ معاف کر دے گا. جو آپ نے کسی کا اگر حق مارا ہے, کسی سے بے ایمانی کی ہے, کسی کا دل دکھایا ہے, تو آپ کو دنیا میں اس سے ہی معافی مانگنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ اس کا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا. تو اسی طور پر حقوق اللہ اور حقوق العباد, کچھ حق اللہ کے اور حقوق العباد یعنی انسانوں پر ہمارا کیا حق ہے, انسانوں پر یہاں کر ہر چیزوں پر مطلب. تو ایک حدیث ایک بہت ہی اس آیت سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی بہترین حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا مطالعہ سے پہلے, تفسیر کرنے سے پہلے. تو ایک بار صحابہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون من المفلس, تم جانتے ہو کہ تم میں سے مفلس کون ہے, تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا وہی جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, دھن. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں مفلسی کس کو سمجھتے ہیں, غربت کس کو سمجھتے ہیں, پیسہ نہیں ہے یعنی ہم لوگ غریب و غربت ہیں. تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اصل میں مفلس کون ہے وہ انہوں نے بتایا کہ جو بہت سے دینار و درہم لے کر, جو بہت ساری نمازیں لے کر آئے گا. آخرت کے دن بتایا انہوں نے کہ آخرت کے دن ایسا ہوگا کہ ایک انسان بہت سارے نماز, بہت سارے روزے, بہت سارے زکوٰۃ اور اپنی ساری نیکیاں, حقوق اللہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ سارے بڑے کام, بہت اچھا انسان تھا, نیکیوں کا پہاڑ کھڑا کر دیا اس انسان نے. لیکن دنیا میں اس نے کسی کا حق مارا تھا, اپنے رشتہ داروں کو ستایا تھا, کسی کی ناحق زمین ہڑپی تھی, لڑائی فساد کیا تھا, سود کھایا تھا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں انہوں نے کی تھی جو حقوق العباد کے اندر آتی ہیں. کچھ چیزیں اللہ کا حق تو انہوں نے مانا تھا, روزے رکھے تھے, غریبوں کو صدقہ دیا کرتا تھا, حج بھی کر لیا تھا, 5 وقت کا نماز پڑھا کرتا تھا, لیکن اس کے معاملات جو ہے انسانوں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے. تو اس طرح کی باتیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو جب یوم الدین کے دن یعنی جب آخرت کا دین آئے گا, جب فیصلے کی گھڑی آئے گی, تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ وہ انسان جس کا اس نے حق مارا وہ آ کر بولے گا اللہ پاک اس نے میرا حق مارا تھا. تو اس دن تو دینے کے لیے واپس میں جیسے آج ہمارا کوئی حق مارتا ہے تو سرکار فیصلہ سناتی ہے, عدالت کس کو اتنا پیسہ جرمانہ دینا پڑے گا یا اس کے بدلے ہم لوگ دے دیتے ہیں. لیکن وہاں تو ہمارے پاس کچھ نہیں, نو ویلتھ, ہمارے پاس ہماری کمائی ہوئی کیا چیز رہے گی, نیکی. تو جو اس انسان کے پاس نیکیوں کا پہاڑ تھا تو دھیرے دھیرے کر کر کے سارے لوگ آتے گئے, اپنی شکایت درج کراتے گئے اور اس کی نیکی ان کو اٹھا کر دیا چلا گیا. آخر کار ایسا ہوا کہ نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو گیا, اس کی ساری نیکی بٹ گئی. پھر وقت آیا اور بھی لوگ کھڑے تھے لائن میں, اس نے میرا بھی مال ہڑپا تھا, میرے ساتھ زیادتی کی تھی اللہ پاک, دنیا میں مجھے بہت ستایا تھا. تو اللہ کہے گا کہ اب تو اس کی کچھ نیکی بچی نہیں, ایسا کرو تم اپنا گناہ اس کے سر مار لو. اور پھر یہ ہوگا کہ وہ گناہوں کے بوجھ میں دب جائے گا اور اسے جہنم کی آگ آپ پکڑے گی. تو دیکھیے اس آیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہی واضح کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ صرف نماز, یہاں پر جو پہلی لائن ہے یہ جو پہلا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے پورب کی طرف کر لو یا پشچم کی طرف. آپ کو یاد ہوگا جب ہم لوگ مطالعہ کر رہے تھے سورہ بقرہ کے 140 سے 45 میں آیت تھی, اس میں تعویل قبلہ کا حکم آیا تھا. اور تعویل قبلہ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ تعویل قبلہ کا مقصد کیا تھا. کچھ 17 مہینے کے لیے اللہ پاک نے مسجد الاقصی بیت المقدس کو ہمارا قبلہ درمیانی دور میں جو ہمارا قبلہ مقرر کیا تھا. اس کے بعد ہمارا قبلہ اول اور قبلہ آخر دونوں کیا ہے, بیت اللہ جو مکہ جہاں ابھی ہم لوگ جانتے ہیں, یہ ہمارا قبلہ اول بھی وہی ہے اور قبلہ آخر بھی وہی ہے. تو یہ نہیں, اور ایسا بھی اس آیت میں یہ بھی واضح کر دیا گیا تھا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو, یہ قبلہ
قبلہ مقرر کرنا اللہ کی ایک مصلحت تھی اس کے پیچھے لوگوں کو یونائٹ کرنے کی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کسی ایک ڈائریکشن میں ہے, اللہ ہر طرف ہے, لیکن انسانوں کو یونائٹ کرنے کے لیے قبلہ کا مقرر کیا تھا. خیر اس پہ زیادہ لمبی یہ بات نہیں کروں گا. بلکہ یعنی کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ لیں, یعنی کہ صرف نماز پڑھ لینا اس طرح منہ کر کے یہ نہیں ہوتا کہ آپ بہت بڑے نیک انسان ہیں. تو اصل میں نیکی ہے کیا؟ بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور آخرت کے دین کو اور فرشتوں کو اور اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے. یعنی قرآن میں جو ذکر آیا ہے توحید, آخرت اور رسالت. سب سے پہلے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کو ماننا, اللہ کی کتاب کو ماننا اور اللہ کے رسول کو ماننا, ایمان کا سب سے بڑا حصہ. تو یہ یہاں پر بات آئی ہے کہ اللہ کو اور آخرت کے دین کو اور فرشتوں کو اور اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو ماننا اور اللہ کے رسولوں کو ماننا, سارے کے سارے رسولوں کو ماننا. بہت سارے لوگ ایسے منافق ہوں گے, ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ رسولوں کی پیروی کرتے ہیں لیکن کچھ رسولوں کو نہیں مانتے. اگر کوئی انسان اگر ہمیں دین میں داخل ہونا ہے, ایمان والا بننا ہے, تو ہمیں اللہ کے سارے فرشتوں کو, سارے کے سارے پیغمبر, سارے کی ساری کتابوں پر ہمارا ایمان مقرر ہونا چاہیے, ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے. ان ساری چیزوں پر اگر ان میں سے ایک بھی چیز ہم سے چھوٹتی ہے تو ہمارا پکڑ اللہ کے ہوگا. ٹھیک ہے, اب آئیے آگے کی بات. اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال. سب سے پہلا حکم آیا رشتہ داروں کو اور یتیموں پر, غریبوں پر, مسافروں پر, مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے. دیکھیے رشتہ دار جیسے مطلب اگر آپ کے سامنے یہ لفظ آتا ہے رشتہ دار, تو رشتہ دار لفظ سے آپ کے دماغ میں آتا ہوگا آپ کے چچا, خالہ, پھپھو, ممانی. سب سے پہلا رشتہ دار کون ہوگا؟ سب سے پہلے رشتہ دار مطلب آپ سمجھ لیجئے آپ کی ماں, آپ کی بہن, آپ کی بیوی, آپ کی بیٹی. یہ سب سے پہلے جو حق ہے آپ کا وہ ان پر ہے. سمجھے, سب سے پہلا حق سب سے پہلے رشتہ داروں پر حق ہے. اور رشتہ دار بھی کیا, سب سے پہلے اپنے قریبی کو دیکھے. سب سے پہلا بہت سارے لوگ جو زکوٰۃ میں یا پھر کچھ ایسا جس سے کسی بہن بیوہ ہے یا کوئی ایسا مجبور ہے, سب سے پہلے حق ان پر بنتا ہے کہ آپ اپنے زکوٰۃ کی رقم وہاں ادا کریں جو سب سے زیادہ قریبی ہے آپ کے, سب سے رشتہ دار. سب سے پہلا حق آپ کا رشتہ دار پر ہے. اگر آپ کا رشتہ دار خوش نہیں ہے آپ سے, آپ لاکھ نمازیں کر لیں, لاکھ حج کر کے چلے آئے, لیکن اگر رشتہ دار خوش نہیں ہے, پڑوسی خوش نہیں ہے, تو پھر آپ کی ساری محنت, ساری چیز عکارت ہے. اور یتیموں پر, یتیم کس کو کہا گیا ہے؟ یتیم کے مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ یتیم اور فینس جس کے ماں باپ نہیں ہیں ان پر کہا گیا. اس کے بعد حکم ہے کہ یتیموں کی مدد کرو. یہ ساری نیکیوں کے یہ بارے میں بتایا جا رہا. پہلے تو ایمان لانا ہے اللہ کی کتاب پر, اللہ کی کتاب پر, اللہ کے رسول پر, اللہ فرشتوں پر. اس کے بعد بات آئی کہ اپنا مال, اپنا جو سب سے پیاری چیز ہے انسان کی, مال. اور سب سے افسوس لگتا ہے ہمیں رشتہ داروں کو دینے میں کچھ. اگر کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے, انسان کو جو جیلسی بھی ہوتی ہے تو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ جیلسی ہوتی ہے. یہ فطری بات ہے, فطری چیزیں ہیں. کیونکہ دوسروں کو دوسرے سے کیا مطلب ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اپنی خوشی سے نہیں, دوسرے کی خوشی سے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ فلاں آگے کیسے بڑھ گیا. اسی لیے سب سے پہلا حکم آیا کہ اپنا جو مال ہے, اپنا مال اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو. پھر یتیموں کی بات آئی جس کے والد و والدین نہیں ہیں. اس کے بعد غریبوں اور مسافروں پر. غریب اور مسافر سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو ایسے لوگ جو حقیقی طور پہ آج والے پروفیشنل بیگرز کی بات نہیں کی جا رہی یہاں پر, جسے بہت سارے ان کو اللہ تعالیٰ اس میں قرآن میں اور حدیثوں میں حکم آیا کہ اس کو ڈسکریج کرنا ہے. ہمیں ایسا نہیں ہے کہ کسی کو غریب ہمارے دروازے پر آیا اس کو دھکا مار دینا ہے. احسن طریقے سے اس کو سمجھانا ہے. کوئی مطلب ایسا نہیں کہ کوئی انسان جو ہے اس غریبی کو, اس بھیک مانگنے کو اپنا پروفیشن بنا لے.
اسے ہمیں کبھی بڑھاوا نہیں دینا. اگر وہ صحت مند ہے تو اسے ہمیں بھیک نہیں دینی ہے, کیونکہ وہ پروفیشن سمجھ چکا ہے ان لوگ. باقی جو ریئل میں ایسے غریب ہے جن سے جو اصل آپ دیکھ کر سمجھ جائیں گے, آپ ہو سکتا ہے آپ کے محلے میں, آپ کے جان پہچان میں ایسے لوگ ہوں گے جو صحیح معنی میں حقدار ہیں ان چیزوں, ان پر اپنا مال آپ کو خرچ کرنا ہے. ویسے غریبوں کی بات ہو رہی ہے, ویسے یتیموں کی بات ہو رہی ہے. مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر بہت سارے لوگ جو مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں, وہی والی بات ہے. مدد کے لیے ہاتھ پھیلانا یہ نہیں کہ جو فقیر آ رہا ہے ہمارے دروازے پر, جو روز ہٹا کٹا ہے, جو کام کر کے کھا سکتا ہے, لیکن اس کو پتا ہے کہ ہم جائیں گے تو ہمیں تو کوئی بھگائے گا نہیں, تو ہمیں تو دے دے گا. تو ویسے لوگوں پہ خرچ نہیں کرنا ہے. ان لوگوں کو ہمیں پہلے اصلاح کرنی ہے, ان لوگوں کو سمجھانا ہے, اور ایسا طریقے سے جھڑک کے نہیں بولنا کسی کو کہ نہیں دیں گے, نکلیے آپ یہاں سے. یہ بھی غلط, یہ بھی حدیث میں آیا کسی پر جھڑکنا نہیں ہے ہمیں, کسی کا دل نہ توڑے, لیکن ایسا طریقے سے صحیح طریقے سے اس سے بات کریں. پھر مسافر بھی دیکھیے, آج کے دور کے مسافر اور پہلے کے دور کے مسافر. پہلے کے لوگ حج پر جایا کرتے تھے تو پہلے کے لوگ جو حج پر جایا کرتے تھے تو پہلے زمانے میں ابھی کی طرح ہوائی جہاز تو تھے نہیں. بہت سارے لوگ جو ہے پیدل نکلتے تھے حج کے لیے. 4 مہینے کا سفر, 6 مہینے کا سفر ہوا کرتا تھا. جب وہ جاتے تھے تو اپنے رشتے داروں سے گلے مل کر روتے تھے کہ کیا پتا آئیں گے, اگر واپس آئے تو یا تو وہ نہیں رہیں گے یا پھر ہم نہیں رہیں گے. اتنا لمبا وقفہ ہے. ابھی تو خیر زندگی دنیا کا کوئی ٹھکانہ نہیں, اگر ہم لوگ ہو سکتا ہے ابھی ہیں اور کچھ پل کے بعد نہیں رہیں گے, لیکن وہ اور زیادہ بات سوچی تھی کہ اتنا دن کا وقفہ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس راستے میں مسافر جو ہوتے تھے, اگر اس راستے میں کسی کے ساتھ چھنتائی ہو گئی, کسی نے مال ہڑپ لیا, تو اب اس کے پاس کچھ نہیں بچتا تھا. ابھی کے زمانے میں تو کال ہے, کانٹیکٹ کر لے گا, لوگ کانٹیکٹ کر کے بتا لیں گے کہ ایسا میرے ساتھ ہو گیا, یا اکاؤنٹ میں پیسے نہیں تو موبائل کے تھرو پیمنٹ کر سکتے ہیں. تو ویسے لوگوں کی بات آ رہی ہے مسافر کی. اور ایسا مسافر جو آغاز کے دور میں بھی ویسے لوگ ہو سکتے ہیں جو صحیح معنی میں مسافر ہیں, ان کا سارا کچھ چھن گیا, تو ان کی مدد کرنا بھی ہمارے لیے اس کا حصہ ہے. ہمیں نیکی میں گنا جاتا ہے, یہ سب بہت بڑی نیکی ہے. مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والے پر, اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کریں. تو غلام, پہلے زمانے میں آپ کو پتا ہوگا کہ غلام کو رہا کرانا ہر چیز کا کفارہ ہوا کرتا تھا. اگر آپ سے روزہ چھوٹ گیا, ایک غلام رہا کرو, 2 غلام رہا کرا دو. کوئی گناہ ہو رہا ہے کچھ بھی چھوٹا سا, تو کفارہ, گناہ کا کفارہ تھا کہ غلام کو رہا کرا دو. تو غلاموں کی رہائی آج کے دور میں تو ممکن نہیں, کیونکہ سلیوری جو ہے وہ ختم ہو چکی, سلیوری والا سسٹم جو تھا وہ ختم ہو گیا. تو آج کے دور میں ہم غلاموں کو کیا رہا کریں؟ تو ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کہ کوئی انسان قرض میں مقروض ہے. مقروض کہتے ہیں جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے, مطلب اس کو باہر نکالنا بھی ایک نیکی میں گنا جاتا ہے. لیکن بشرط یہ کہ ایسا نہیں کہ وہ اس کو اپنا پھر سے وہ پروفیشن والا ٹرم نہیں ہو جائے کہ میں نے کسی قرضے دار کو اس کے قرضے سے نکال دیا, اس کی مدد کی, اور اس نے اپنا کیا کیا پیسہ وغیرہ لے کر قرضہ اتارا, پھر باقی پیسے کا جو ہے غلط استعمال کر کے پھر قرضے میں پڑ گیا. تو یہ ساری چیزیں ان کو سمجھانی بھی ہیں, ان کو دین کی بات بتانی ہے, اور مقروض کی مدد کرنا. یعنی ایک غلام والا جو بھی ٹاپک آیا کہ غلام کو ریا کرانے کے برابر, تو اس میں مقروض والا جو ٹاپک ہے وہ بھی آ سکتا ہے. آپ کو کسی مقروض کو, کسی ایک قرض دار کے قرض کو توڑنا. زکوٰۃ اگر ہمیں دینی ہے تو ہم یہ کوشش کریں جو قرض دار ہے, جو پورے ڈوبا ہوا ہے, اس کو کم سے کم اس سے ابھار دیں, کچھ ایسا کرا دیں کہ وہ اس کا سیٹ اپ ہو جائے, وہ اپنی زندگی گزار سکے اور آگے وہ مانگنے کے لائق نہ رہے. اصلی ہمارا حق یہی ہے زکوٰۃ. اور ہم لوگ جو ہے اگر وہ یہی کوشش کریں کہ کسی ایک انسان کو ایسا دے دیں کہ وہ اگلی بار جو ہے اپنا کچھ بزنس کھڑا کر کے کچھ ایسا کر لے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اور مانگنے کے لائق نہ ہو, یہ بہتر طریقہ ہے. نماز, اور پھر آیا دیکھیے, تب آتا ہے حکم نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں نے پرائیورٹی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے پہلے حقوق العباد کے بارے میں سمجھانا چاہ رہا اللہ پاک. ساری باتیں بتا دی گئی, غریبوں کو, مسکینوں کو, مسافروں کو, غلاموں کو آزاد کرا کر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے رہا کہ نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں. ان ساری چیزوں کے بعد یہ بات آئی. اور نیک وہ لوگ ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کریں. یہ سن لیجئے, یہ ابھی ہمارے معاشرے میں یہ کتنی باتیں ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ یہاں پر ہیں جنہوں نے کسی سے وعدہ کیا ہوگا اور وعدہ
نبھایا ہوگا. تو اسلام کا یہ بھی ایک درجہ ہے, نیکی میں ایک درجہ. یہاں پر قرآن کی آیت اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ اگر کسی سے وعدہ کریں تو وعدہ پورا کریں, اور کوئی ایسا وعدہ نہ کریں جو کہ پورا کرنا ممکن نہ ہو, اور اگر وعدہ پورا نہ کر پا رہے تو اس سے معافی مانگے کہ بھائی میں نے تم سے وعدہ کیا تھا, تم مجھے معاف کر دو, اللہ کے یہاں میری پکڑ ہوگی, میں تمہارا وعدہ نہیں پورا کر پاؤں گا. اس انسان سے معافی مانگیں. اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق اور باطل کی لڑائی میں صبر کریں. ان اللہ مع الصابرین. آپ کی زندگی میں کیسے بھی حالات آ جائیں, آپ کو کتنا بھی غصہ آ رہا ہو, آپ کتنے بھی پریشان ہو, کیونکہ انسان ان سب حالتوں میں اگر صبر نہ کرے گا تو وہ پاگل ہو جائے گا, وہ کچھ غلط کر بیٹھے گا. تو ہر چیز میں کیسی بھی تنگی اور مصیبت کے وقت سب سے اچھا ایمان والا, سب سے بڑا ایمان والا, سب سے اچھا بہتر انسان کون ہے؟ جو ہر حال میں صبر کرے. بہت سارے لوگوں کے میت اگر ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کس طرح سے ماتم ہوتا ہے, ماتم کا ماحول کھل جاتا ہے. اللہ نے اس وقت پر بھی صبر کرنے کو کہا ہے. حدیث میں کتنے طرح سے ہمارے واقعہ ہم لوگوں نے سنا ہے, ہم نے ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھے کہ انہوں نے کس طرح سے صبر کیا, کیا کیا نہیں کھویا انہوں نے اپنی زندگی میں. اب ہمیں کون سا ایگزامپل چاہیے ہمارے لیے؟ ہمارے آئیڈل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر ہی ہمارے سامنے, ان کو فالو کرنے کے لیے. ہم فالو کسے کریں گے؟ تو فلاں وراٹ کوہلی کو, جسٹن بائبر کو, ارجیت سنگھ کو, فلانا. یہ اچھی بات ہے, چلیے اگر آپ کو ایز اے کرکٹ پسند ہے تو آپ وراٹ کوہلی کو لائک کر سکتے ہیں, لیکن اسے اپنا آئیڈل بنا لینا, اس کی زندگی کو فالو کر لینا, یہ ہمارے اسلام کا طریقہ نہیں ہے. ہمیں ہماری زندگی کس طرح سے گزارنی ہے؟ جس طرح سے ہمارے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے. جو کام انہوں نے کیا ہے ان کو فالو کریں, نہ کہ کسی بالی ووڈ ایکٹر کو, کرکٹر کو, سنگر کو, ان کو فالو نہیں کرنا. اپنی زندگی کے اعمال میں ان کو نہیں. باقی اگر آپ کو کرکٹ پسند ہے تو کرکٹ ان کی طرح کھیلنے کی کوشش کریں. کوئی کام اگر اچھا, کوئی گناہ والا کام نہیں ہے, کوئی ریسلر ہے تو اس کو سیکھیں, وہ سب میں منع نہیں, لیکن اپنی زندگی کو اس حال میں نہ ڈالیں جو شریعت کے خلاف جو شریعت سے خلاف باتیں ٹکرا رہی ہیں, اس باتوں کو فالو نہ کریں. یہ ہیں سچے لوگ اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں. لاسٹ میں ساری باتیں بتانے کے بعد بتا دیا گیا کہ جو لوگ ان ساری باتوں کو فالو کرتے ہیں وہی سچے پرہیزگار ہیں. تو اس سے ہم لوگ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کتنی باتیں ہم کرتے ہیں, کون کون سی برائیاں ہمارے اندر ہیں. تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے, صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے. ان سارے چیزوں کو فالو, حقوق اللہ اور حقوق العباد. اگر ہم حقوق العباد کرتے رہیں اور حقوق اللہ نہیں کریں, اس میں بھی ہماری پکڑ ہے. حقوق اللہ کرتے رہیں, حقوق العباد کو نہیں پکڑیں. حقوق العباد کیا ہے سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ کچھ ایک حکم ہوتا ہے اللہ کا حکم, جو اللہ تعالیٰ, ایسے دونوں باتیں اللہ کی ہی حکم ہے, لیکن اللہ کے جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ سب حقوق اللہ ہے. اور اپنے رشتہ داروں کا مال ہڑپنا, کسی کو تکلیف دینا, کسی سے جھگڑا کرنا, یہ سب آ گیا حقوق العباد کے اندر. بہت ساری باتیں بات کرنے کو, مگر وقت نہیں ہے, تو میں اپنی باتوں کو ان چند الفاظوں کے ساتھ روکنا چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بردر ظفر نے بھی آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی 177 نمبر آیت پیش کی, جس میں بتایا گیا کہ نیکی کیا ہے. اور اس آیت کا جو آخری لفظ ہے وہ اولئک هم المتقون, وہی لوگ اصل میں متقی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے کیریکٹرسٹک بتایا کہ متقی کون ہے. یہ جو لوگ, صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کی طرف منہ کر لیجئے یا مغرب کی طرف, لوگ مطلب نماز قائم کر لیجئے. مشرق کی طرف منہ کرنا کیا مطلب؟ نماز جب پڑھتے ہیں تو مغرب کی طرف منہ کر لیتے ہیں, کعبے کی طرف. تو اللہ نے کہا کہ صرف کسی کو نیکی نہیں سمجھو کہ نماز پڑھ لیا نیکی ہو گئی, اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں. پھر بردر نے باتیں رکھی کہ نیکی کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا ڈیفائن کیا ہے نیکی, کہ تم اپنا مال, جو تمہارا بہترین مال جو تم نے محنت سے کمایا ہے. انسان کو دو چیز بہت پیاری ہوتی ہے, المال والبنون وزینت الحیات الدنیا. اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ مال اور اولاد, یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اس دنیا کی زندگی میں بہت زیادہ عزیز ہیں. سارے گناہ جو انسان کرتا ہے وہ اسی مال کے چکر میں اور اسی اولاد کے چکر میں کر جاتا ہے. تو جب یہ ساری باتیں بتائی گئیں, یہ کیریکٹرسٹک بتا دیا گیا کہ کیا کیریکٹرسٹک ہے کہ مال خرچ کرنے والے لوگ ہونے چاہیے, اور کیا بتایا گیا کہ اپنے رشتہ داروں پہ, غریبوں پہ, مسافروں پہ مال خرچ کر رہا ہو,
جو وعدہ کرے اس وعدہ کو پورا کرنے والا ہو. وعدہ خلافی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص مومن، اگر وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو وعدہ کرے اور وعدہ خلافی، وعدہ نہ پورا کرے. اے لوگوں اپنے عہد کو پورا کرو، قیامت کے روز اللہ تم سے تمہارے عہد کے بارے میں پوچھے گا. تم نے جو وعدہ کیا تھا، جو قسمیں اٹھائی تھی، تو کیا ان کو پورا کیا کہ نہیں کیا. تو یہ سارے کریکٹرسٹکس بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اولئک ھم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ متقی ہیں. اب ہمیں متقی کیوں بننا ہے، یہ بات ہے. سورہ الحجر میں سورہ الحجر کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، کہ بے شک متقی لوگ جنت کے بہترین درجوں میں ہوں گے. اس لیے ہمیں تو اللہ نے قرآن، دیکھیے قرآن کو قرآن کے نظریے سے سمجھنا چاہیے. قرآن میں متقی کے بارے میں اللہ نے کہا کہ متقی لوگ یہ ہیں جو یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. اب متقی کیوں بنے ہم؟ پھر قرآن میں ہی اللہ نے کہا ہے کہ متقی کہاں ہوں گے، متقی کہاں ہوں گے؟ ان المتقین فی جنات و عیون، کہ متقی صرف نارمل جنت میں نہیں ہوں گے، جنت کے بہترین جنات و عیون میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے جو کریکٹرسٹکس بتا دی گئی ہے متقیوں کی، جو پرہیزگاروں کی، اللہ کے نیک بندوں کی، ان ساری کریکٹرسٹکس کو ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، اور جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے بدولت ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے. اب میں اس آیتوں کے سے ریلیٹڈ کوئی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں آیا ہو متقی کے بارے میں، نیکی کے بارے میں، تو آپ کے پاس وقت ہے، آپ لوگ جلد سے جلد اپنا سوال رکھ سکتے ہیں. کوئی سوال نہیں؟ سوال کا نہیں ہونا ایک بہت بڑی بات یہ کہ بات سمجھ میں نہیں آئی. سوال اسی کے ذہن میں آتا ہے جسے بات سمجھ میں آتی ہے. خود سے بھی کوشچن کریں اور جاننے کی کوشش کریں. خیر، اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لوگ اپنے اگلے پروگرام درس حدیث کی طرف چلتے ہیں، جس کی ذمہ داری بردر شایان کو دی گئی تھی. بردر شایان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا جو انہوں نے حدیث کا مطالعہ کیا ہے اسے عام فہم زبان میں لوگوں تک پہنچائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الہدی ہدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا للشيخ الإمام همام حافظ الحجة الأمير المؤمنين في الحديث ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بجس والجوفی الیمانی البخاری رحمہ اللہ. حدثنا صدقۃ بن فضل اخبرنا ابو معاویہ حدثنا برید بن ابی بردہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذ لم یفلت قال ثم قرأ وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه علیم شدید. ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، ہم کو ابو معاویہ نے خبر دی، ان سے برید بن ابی بردہ نے بیان کیا، ان سے ابو بردہ نے، اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا. اور راوی نے یوں بیان کیا کہ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے اور جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دہ اور بڑی ہی سخت ہے. تو یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اور حدیث نمبر 4686. اور یہ یہاں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، تو یہاں پہ ظالم کا مطلب کیا ہے؟ صرف ظالم کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کسی پر ظلم کرتے ہیں یا جبر کرتے ہیں اس کو ظالم کہتے ہیں. تو یہاں پہ ظالم کا مطلب ہر وہ شخص ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، چاہے وہ نماز چھوڑتا ہو، چاہے وہ اپنے ماں باپ سے نافرمان ہو، یا کچھ بھی اس طرح کا جتنے بھی گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں گنے جاتے ہیں، وہ اگر اس چیز کا وہ چیز کرتا ہے تو وہ جو ہے ظالم ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے.
مطلب اللہ تعالیٰ جو ظالم جو گناہ گار لوگ ہیں ان کو جو مہلت دیتا رہتا ہے، تو وہ اس بیسس پہ نہیں دے رہا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم سے محبت کرتا ہے اور نیک لوگوں سے نفرت کرتا ہے، وہ اس لیے دے رہا ہے کہ تاکہ وہ ظالم جو ہے جو گناہ گار انسان ہے اس کو اپنے اوپر اس کو افسوس ہو اور وہ اس گناہ سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے چھوٹ کو وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی سمجھ کے اور گناہ میں دور چلا جائے۔ اور اس پہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کی آیت پڑھی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے اور جب اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دہ اور بڑی ہی سخت ہے۔ اور سورہ ہود کے بارے میں ہی حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت ایسی ہے جس نے ہم کو بوڑھا کر دیا، مطلب یہ آیت میں اتنی مطلب سیکھنے والی بات ہے اور بہت اور اس آیت سے بہت سا اگزامپل بھی ہم کو ملتا ہے کہ قوم عاد تھی، قوم سمود، قوم ہود، قوم لوط، بہت سی ایسی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کے عوض میں اس کو مہلت دیا کہ تاکہ وہ سنبھل جائے، لیکن وہ جو ہے مطلب وہ اس مہلت کو اللہ تعالیٰ کی کمزوری سمجھا اور وہ اور گناہ میں اتنا دور چلا گیا کہ وہ اس چیز کا پتہ ہی نہیں اس کو لگا، اور اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو وہ ایسا برباد ہوا کہ اب برباد ہی میں وہ یہ ہو گیا۔ اور بہت سے ایسا مدائن والوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب یہ نازل کیا تھا، اور جس پہ موسیٰ علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے تو ان کے جو مطلب وہاں کے لوگ تھے وہ بولتے تھے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو عذاب لا کے دکھاؤ، یہ لا کے دکھاؤ، تو وہ فرماتے تھے کہ اگر عذاب آئے گا تو تم کو جو ہے توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، تو وہ اس بات کو مطلب کھیل تماشا میں لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا برباد کیا کہ وہ برباد ہو گیا۔ اور باقی بہت سی ایسی شہر بستے تھے اس زمانے میں جو آج جو ہے اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو وہ برباد ہو گیا۔ اور قوم لوط کے بارے میں آتا ہے کہ قوم لوط کو میں بھی بہت ساری برائیاں عام تھی، جیسے ہوموسیکشولیٹی وہاں عام تھی، اس کے بارے میں اس کو بتایا جاتا تھا، لوط علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ سب نہیں کرو، یہ سب گناہوں میں، تو وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی کمزوری سمجھ لیا، جو یہ گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو کمزوری سمجھ لیا، ان کو لگا کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے، یا پھر اس کو کھیل تماشا سمجھ لیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی برباد کر دیا۔ تو ہم لوگوں کو یہی اس بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ عقل مندی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت کو غنیمت جان کر ہم اللہ سے حضور توبہ کریں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ اللہ عالم بالصواب، وما توفیق الا باللہ۔